اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران کی طرف بڑھے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم سورہ آل عمران کو جو ہے باقاعدہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اچھا، اس سورت کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ بھی اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم جو کچھ پڑھیں اس کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ پہلے تو یہ دعا کریں کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر ہم خود عمل کریں، صرف ہمارے سننے تک، ہمارے نالج گین کرنے تک وہ چیز نہ رہے، وہ چیز ہمارے عمل میں بھی آئے، اور اس کے بعد ہم نے اس پیغام کو جو ہے وہ اوروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ سب دیکھیں ہمارے اوپر گواہی ہے کہ جو ہم نے سن لیا، جو چیز ہمارے علم میں آ چکی ہے، اس کو اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹیکلی عمل کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بلغوا انی ولو آیا، میرا پیغام پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو کچھ سنتے جا رہے ہیں ہم نے اس کو اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ، جو ہم سے خطا ہو جائے، جو ہم سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے ہمارے سمجھنے میں، ہمارے عمل کرنے میں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو درگزر فرما۔ تو یہ دعائیں اللہ پاک سے ہر وقت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ پاک کا فضل مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی بیشی لگی رہتی ہے ہر انسان کے ساتھ۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ رکھتا ہے، استغفار والا، عاجزی والا، انکساری والا، تو بے شک وہ ذات جو ہے وہ اپنے بندے پر رحم فرمانے والی ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے سورہ آل عمران کی، تو تھوڑا سا ہم اس کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ آل عمران، آل عمران کہا جا رہا ہے دا فیملی آف عمران، اور یہ اشارہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی طرف، کیونکہ ان کا نام جو ہے نا وہ عمران تھا، جو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے، اور آل عمران یعنی کہ ان کی فیملی، اور یہ بڑا بابرکت خاندان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو فضیلت بخشی ہے۔ اور سورہ آل عمران سورت کا نام اس لیے کیونکہ اس میں ایک جگہ آل عمران کا ذکر آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ آل عمران ہوا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں بقرہ کا ذکر آیا تو اس کا نام جو ہے وہ سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، جب کسی سورت کا نام لیتے تو ایسے کہتے تھے کہ وہ والی سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرنے کا اسلوب ہوتا تھا۔ اچھا جی، سورہ آل عمران جو ہے یہ مصحف کی ترتیب سے جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلے نمبر پہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے وہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے، جوڑا یعنی پیئر ہے۔ اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پیئر کے اندر کچھ سملر باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، جیسے انسان ہے، انسانوں میں جو ہے وہ مرد اور عورت جوڑا ہے، مرد اور عورت میں سملر چیزیں ہیں، دونوں کے ہاتھ ہیں، دونوں کے پاؤں ہیں، دونوں کی آنکھیں ہیں، دونوں کے کان ہیں، دونوں کے ناک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں فرق ہوتا ہے، مرد کا اپنا نظام ہے، عورت کا اپنا نظام ہے، اور اسی فرق کی بنا پر دونوں جب ملتے ہیں تو وہ ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ انسانی تخلیق رک جائے اگر مرد دنیا سے ختم ہو جائے، اور اسی طرح اگر عورتیں دنیا سے ختم ہو جائے تو انسانی تخلیق اس طرح بھی ختم ہو جائے، تو یہ دونوں ملتے ہیں تب جا کے جو ہے وہ نسل انسانی کی جو ہے وہ بقا کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں نا تو ہر چیز کا جوڑا ہے، اور یہ جوڑا صرف اور صرف جاندار تک محدود نہیں ہے، بے جان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں۔ آپ ایک مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے ذرے کو لے لیں، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں نا، اس کے اندر اگر آپ ڈیپ ڈاؤن ڈگ کریں نا تو اس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں، الیکٹران ہے نیگیٹیولی چارج، اس کا بھی جوڑا ہے جو کہ پروٹون ہے، یعنی نیگیٹو پارٹیکل کا جوڑا جو ہے وہ پروٹون ہے، پازیٹیولی چارج پارٹیکل۔ اسی طرح دن کا جوڑا ہے رات، صبح کا جوڑا ہے شام، سورج چاند کو ساتھ ہوتا ہے، سورج دن میں آتا ہے، چاند رات میں آتا ہے، ہر چیز کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے پیر بنایا ہے، اور یہ خوبصورتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی خوبصورتی ہے کہ ہر چیز جوڑے کی شکل میں ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور تمام کی تمام جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ دیکھ لیں، وہ دونوں جب ملتی ہیں تو ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہاں، ایک ذات ایسی ہے جو بغیر جوڑے کی ہے،
اور وہ ہے میرے رب باری تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں منسوب کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جو ہے کچھ جوڑا رکھے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، بے مثال ذات ہے، بے مثال ہستی ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو خالق نے اپنا کوئی جوڑا نہیں رکھا، لیکن مخلوق ساری میں جو ہے وہ یہ پیرنگز جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو جہاں تک بات ہو رہی ہے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی، تو اس جوڑے کے اندر جو ہے بالکل جیسے ہوتا ہے ہر جوڑے میں کہ کچھ باتیں سیم ہوتی ہیں اور کچھ باتیں مختلف ہوتی ہیں، اور مل کر جو ہے وہ ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے سملر چیزوں کی، تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ دونوں کو آپ دیکھیں، دونوں کا سٹارٹ جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ دونوں کے سٹارٹ میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تعریف آتی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران جب ابھی آج ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی جو ہے وہ قرآن کریم کی تعریف آ رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے اینڈنگ کی، تو سورہ بقرہ کا اینڈ بھی جو ہے دعا کے ساتھ ہوا ہے، بہت پیاری اور بہت جامع دعا کے ساتھ ہوا ہے۔ سیم از دا کیس وتھ سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران کا جو اینڈ ہے، آخری جو 10 آیات ہیں، انتہائی جامع آیات ہیں، انتہائی زبردست اور چوٹی کی آیات آئی ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان میں بھی دعا آئی ہے۔ تو یہ بھی ان کے اندر جو ہے ایک سملر بات آ گئی، اور کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں گے کچھ ان میں فرق ہے، اور وہ جو فرق ہے وہ جو مل کر ہے وہ ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران اور کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرو ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس میں کس اس پہ بات ہوئی ہے، تو سورہ بقرہ میں یہود کی طرف خطاب ہے، اور سورہ آل عمران میں جو ہے وہ نصارہ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کی طرف جو ہے وہ خطاب کا رخ ہے۔ اور غزوہ احد کے اوپر کامنٹری موجود ہے کہ مسلمانوں سے کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں غزوہ احد کے دوران۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک بات ہے مرکزی مضمون کی کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون ہے شکر، وہ شکر کے اوپر ساری بیس کرتی ہے۔ پھر ہم سورہ بقرہ پہ آئے، سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ایمان تھا۔ اب ہم سورہ آل عمران پہ آئے ہیں، تو سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت کس میں ہے؟ یہ سورہ آل عمران میں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ مینلی ایمفیسائز کرتی ہے اسلام کے اوپر، اس کا مرکزی مضمون جو وہ اسلام ہے۔ 200 آیات کی تعداد ہے اس صورت میں، 20 رکوع ہیں اس میں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آپ لوگ یاد بھی کر لیں۔ اب میں آپ کو ان 2 صورتوں کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سنا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 1874 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، یعنی اپنے بندے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ 2 روشن چمکتی صورتیں کون کون سی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل، اب یہ الفاظ غور سے سنیے گا، جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا ایک سید میں اڑتے پرندوں کی 2 ڈاریں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہوگا تو اس کے لیے یہ 2 صورتیں، اور ان کے لیے جو ورڈ آ رہا ہے 2 چمکتی صورتیں، یعنی روشن صورتیں نے کہا گیا، اور یہ اپنے پڑھنے والے کا دفاع کریں گی، ڈیفینڈ کریں گی اس کو، اس سے جو ان کو پڑھے گا۔ تو یہ کتنی قیمتی بات ہے کہ یہ ہم وہ صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں جو اپنے پڑھنے والے کا ڈیفینڈ کرنے والی ہیں۔ تو خود سوچ لیں کہ ہم نے ان صورتوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کو پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو صحیح معنوں میں پڑھیں اور ان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کریں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے 4571 نمبر پہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے، ٹھیک ہے، تہجد کے لیے، تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے، اور آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہاں سے جو شروع ہو رہی ہیں ٹل دی اینڈ، جو آخر تک ہیں، وہاں تک آپ ان آیات کو جو ہے نا ان کی تلاوت کرتے، آسمان کی طرف دیکھے، ابھی بغیر وضو کے، ابھی نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی، یعنی بغیر وضو کے اٹھتے سارنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، ان آخری 10 آیات کو، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات۔ تو یہ بھی اگر ہم یاد کر لیں آخری 10 آیات، اور اسی طرح ہم بھی رات کو اٹھ کے پڑھیں، تو یقین مانے زندگی میں ایسی برکت آئے گی نا، کیونکہ سنت پر جب ہم عمل کریں گے تو زندگی میں ہماری خود بخود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم ہے ہمیں نظر آئے گا۔
تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہم سب یاد کر لیں، مشکل کوئی نہیں ہے، آسان ہے، نیت کریں گے تو یاد ہو جائیں گی. اور اسی طرح ہم بھی رات کو اٹھیں. اب تو ظاہر سی بات ہے ہمارے تو گھر کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم کھلا آسمان ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ گھر کی جو ونڈوز ہیں اگر ہم ان کو کھولیں، تھوڑا سا ادھر کرٹن کو پیچھے کریں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو پھر ان آیات کو پڑھیں تو یقیناً ہمیں بھی جو ہے وہ سنت سے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ تاثیر ملے گی. تو آئیے اب باقاعدہ ہم سورہ آل عمران کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے. اور پھر آ رہا ہے الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے الحی، اور القیوم وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، خود سے زندہ ہے. تو یہ اللہ جل شانہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں. اچھا، اس آیت کے متعلق اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 نمبر پہ جو آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت اور سورہ آل عمران کی یہ جو ابھی ہم نے 2 آیات پڑھی، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ابو داؤد کی روایت ہے 1496 نمبر پہ، کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے، اب بہت سے اللہ تعالیٰ کے جو اسم ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسم اللہ کا آ رہا ہے. اچھا جی، لا الہ الا اللہ آ رہا ہے، الحی آ رہا ہے، القیوم آ رہا ہے. اور اگر ہم 163 والی آیت میں دیکھیں تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ آ رہا ہے، رحمان آ رہا ہے، رحیم آ رہا ہے. تو ان آیات کو پڑھ کے ان 2 آیات کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کو میں آسان سا ایک حل بتا رہی ہوں. ان 2 آیات کو آپ یاد کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ان 2 آیات کی تلاوت کریں اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. جو دعا مانگیں گے بشرطے کہ وہ اس میں جو ہے وہ عافیت والی دعا ہو، خیر اور عافیت والی ہو. جو دعا آپ مانگیں گے نہ پوری ہو تو بات کریں، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ لازماً قبول ہوتی ہے. تو ان 2 آیات کو آپ یاد کر لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور سورہ آل عمران کی 1 اور 2 آیت، یعنی کہ جتنا ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو ان کے ساتھ اللہ پاک کے آگے دعا کریں، اپنی عرض رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے. یہ دعا سب سے پہلے کیا کریں. آگے بڑھتے ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھی. یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا اور یہ قرآن جو ہے اپنے سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے. یعنی ان کتابوں کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے، ان کو ویریفائی کر رہا ہے کہ واقعی یہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. تو اب ہم تمام مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سابقہ جتنی کتابیں جتنی کتب ہیں، چاہے ہم نے ان کو پڑھا ہوا ہے، جو بھی ہے ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اسی طرح سابقہ جتنے انبیاء جتنے رسول جو ہے وہ گزرے ہیں، جن کا ہمیں نام پتہ ہے، جن کا ہمیں نہیں پتہ، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو مانیں، ان کو تسلیم کریں، ان کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے. اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن ہے ان پچھلی سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کر رہی ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل وہ نازل کر چکا ہے. مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، یعنی یہ اس سے پہلے جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ تورات اور انجیل کو جو ہے وہ نازل کر چکا ہے. اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم ملا کر پڑھیں گے. پھر آگے آ رہا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور پھر اس نے فرقان کو جو ہے اتارا ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یعنی وہ چیز جو کھرے اور کھوٹے کو جو ہے وہ الگ کر کے رکھتے.
جو کہتے ہیں نا کہ جو کلیئر کر دے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. تو قرآن کے لیے یہ ورڈ ہے، اور یہاں فرقان سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے. یعنی کیا سمجھ آیا کہ اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے جو کتابیں اتاری ہیں وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں. تورات، انجیل اور جو جتنی بھی کتابیں جو ہیں وہ گزری ہیں، زبور، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف اترے ہیں، یہ سب چیزیں جو تھیں وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تھیں. اور اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ اتارا ہے، اور قرآن کے لیے فرقان کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا، قرآن فرقان کیسے ہے؟ اس کے لیے کیوں یہ ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے؟ دیکھیں آج کل کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو بیش بہا آپ کو کانسیپٹس ملیں گے. کوئی کسی چیز کو مان رہا ہے، کوئی کسی نظریے کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی سائٹ کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے، اور اس میں اس بنا پہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے میری بات ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میرا نظریہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میری سوچ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، یہ صحیح ہے. اب اس سب میں جو ہے وہ فیصلہ کون کرے گا کہ ٹھیک کون ہے؟ تو اس سب میں فیصلہ کرے گا قرآن. جس کی بات قرآن کے مطابق ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگا، جس کی بات قرآن سے ٹکرائے گی وہ غلط ہے. کیونکہ قرآن جو ہے وہ جیسے 2 + 2 جو ہے وہ 4 ہوتا ہے، اس کی طرح جو ہے وہ بات کو کلیئر کر دیتا ہے، ویریفائی کر دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے. تو اس لیے اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام موجود ہے، یہ فرقان، یہ ہمارے پاس جو ہے ایک چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ چیک کر سکتے ہیں آیا کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. جس انسان کا طرز عمل قرآن کے مطابق ہوگا، جس کے نظریات قرآن کے مطابق ہوں گے، جس کی سوچ قرآن کے مطابق ہوگی، جس کا عمل علم قرآن کے مطابق ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا. اور جو اس کے اگینسٹ ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کتنا بھی اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار اور جو مرضی وہ ٹھہرا دے، وہ جو ہے وہ اس ٹیسٹ میں کلیئر نہیں ہوگا. قرآن کے مطابق جس کے سارے جو ہوں گے عقائد ہوں گے، وہ جو ہے وہ ٹھیک انسان ہے. تو یہ اس لیے قرآن کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ فرقان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو اب یہ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو سیکھیں. اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ میجورٹی جو امہ ہے نا، اس کو قرآن جو ہے وہ جسٹ زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو موسٹلی لوگوں کو تو عربی سمجھ نہیں آتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں قرآن میں. انہوں نے صرف قرآن کو جسٹ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی وظیفہ پڑھ لیا، گھروں سے جن بوت بگانے ہوں، یا اور کوئی برکت لینے کے لیے. بے شک یہ سب چیزیں میں، لیکن یہ اس کے سیکنڈری مقاصد ہے. اصل اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسوٹی اتاری ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کر کے دیتی ہے، اور اس کے مطابق اگر ہمارا عمل ہوگا، ہمارا وے آف لائف ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے 2907 نمبر پہ کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ اس شخص کو سب سے بہترین کہہ رہا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ سب چیزیں تب ہی ہیں کہ جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے اور اس کتاب کی طرف شوق کریں گے. اس کتاب کو کھولتے ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے مدرسوں میں کوئی وہ نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی بھی بچہ ہے وہ داخلہ لے سکتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ کسی یونیورسٹیز وغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو ایک میرٹ ہوگا، اس کو آپ کو کراس کرنا پڑے گا، اس پر پورا اترنا پڑے گا. لیکن یہاں اگر آپ کسی مدرسے میں بچہ ڈالیں گے، کوئی بھی بچہ ہے جی آ جائے، اور سب سے نالائق جو بچہ ہے پیرنٹس اس بچے کو جو ہے وہ اس سائڈ لگاتے ہیں کہ چلو اب یہ اور کسی کام کا نہیں ہے تو اس کو مدرسے میں ڈال دو، دین کی تعلیم حاصل کرے. آپ نے دین کو اتنا ہلکا لے رکھا ہے، اتنا سستا لے رکھا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو آپ نے اتنا اس پہ رکھا ہوا ہے کہ جو کہیں نہیں چلا تو اس کو قرآن کی طرف آپ لگا دیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی طرف ہمیں سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے. سب سے زیادہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ اس کتاب پہ لگنا چاہیے، کیونکہ اس کے نفع ہمیں یہاں بھی ملنے ہیں اور وہاں بھی ملنے ہیں. اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا وہ یہاں بھی ذلیل ہے اور وہاں بھی ذلیل ہے. ذلت اور رسوائی ہے اس شخص کے لیے. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کروایا امت کو. آپ نے بہت زیادہ امت کو اس کی طرف جو ہے وہ بھارا ہے کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کو اپنا تکیہ نہ بناؤ. یہ الفاظ تک آئے ہیں حدیث کے اندر. اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کو نہ خریدو. سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2774 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو، اسے کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، نہ اس کے ذریعے مال سمیٹو، اور نہ اسے چھوڑ دو، نہ اس میں غلو کرو. غلو بھی نہ کرو، یعنی کہ اس میں یہ بھی نہیں کہ حد سے بڑھو. اس کتاب کا حق ادا کرو. اور پھر سنن دارمی کی روایت آتی ہے 3349 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ آدمی جسے کچھ بھی قرآن یاد نہیں، وہ ایسے ہے جیسے ویران مکان.
یعنی جس انسان کو تھوڑا سا بھی قرآن یاد نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ویران مکان پڑا ہوا ہے، یعنی جس گھر میں کوئی بندہ نہیں رہ رہا تو اس گھر کی کیا حالت ہوتی ہے، کوئی کتنا اس کو دیکھ کے دل پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس انسان کا بھی یہی حال ہے جس کے دل میں قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی نہ تو اس کو یاد ہے اور نہ ہی اس کا اس پر عمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور پھر سنن دارمی کی روایت میں آتا ہے 335 نمبر پہ، کہ آپ لوگ بڑے غور سے سنیے گا، کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اس کے اہل و عیال کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس گھر میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اس کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ جو ان کا گھر ہے وہ ان کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے اور خیر و برکت جو ہے اس گھر میں بڑھ جاتی ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو تو وہ گھر اپنے اہل و عیال کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، یعنی لوگ اس کے اندر لوگوں کا دل گھٹتا ہے۔ جیسے آج کل دیکھتے ہیں نا، ہم ہر طرف لوگ پریشان ہیں، سٹریس ہیں، بندے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا جو ہے وہ گھر میں دل نہیں لگ رہا، کسی کام میں ہمارا دل نہیں لگ رہا، تو وہ ساری یہی باتیں ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دی ہے، تبھی ہماری زندگیوں میں بے برکتی ہے۔ اور پھر حدیث کے مزید الفاظ ہیں کہ فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس گھر میں بسیرا رکھ لیتا ہے اور برکت اس گھر سے کم ہو جاتی ہے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور صرف پڑھنا ہی نہیں، اس پر عمل بھی اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تلاوت کا ایک میننگ تو یہ ہے نا پڑھنا، اور ایک میننگ یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ فالو بھی کرنا ہے، جو چیز آپ نے پڑھی اس پر آپ کا عمل بھی ہو۔ تو جس گھر میں قرآن پہ عمل ہوگا وہ گھر اپنے اہل و عیال کے لیے کشادہ ہے، اور جس گھر میں قرآن پر عمل نہیں ہے وہ گھر اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ تنگ ہو گئے۔ اور سنن دارمی کی روایت میں آتا ہے 3357 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر میں آئے تو 3 اونٹنیاں بچوں والی موٹی تازی پائے؟ یعنی کہ تم میں سے کون شخص ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے گھر جائے تو 3 اونٹنیاں جو ہیں وہ موٹی تازی اس کو موجود ملے؟ تو سب لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا قرآن کریم کی 3 آیات وہ اگر تم پڑھ لو تو وہ اس سے بہتر ہے۔ 3 اونٹنیاں، خود آپ اس کی قیمت آج کل کے دور میں لگا لیں کتنے مہنگی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اگر قرآن کریم کی 3 آیات کو پڑھ لو تو وہ ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر انسان سمجھے نا اس بات کو کہ صرف 3 آیات کتنا ٹائم لگ جائے گا، اور پھر ان 3 آیات کو پڑھنے کے بعد انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے، تو یہ کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کس حد تک قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ اور پھر سنن دارمی کی روایت میں آتا ہے 3365 نمبر پہ کہ یہ قرآن اللہ کی دعوت ہے، اللہ اس کے تھرو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا، یعنی جو شخص اس دعوت کے اندر شامل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ تو یہ بھی دیکھ لے۔ اور پھر قرآن جو ہے وہ اللہ کا ادب ہے، یہ بھی ہمیں سنن دارمی کی روایت میں ملتا ہے 3364 نمبر پہ۔ اور پھر ایک اور جگہ ہے کہ جس کو قرآن سے محبت ہے وہ خوش ہو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن دارمی کی روایت ہے 3369 نمبر پہ، کہ کچھ لوگ اللہ کے لوگ ہیں، اور بڑے غور سے سننا ہے آپ نے، کہ کچھ لوگ اللہ کے لوگ ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ یا ہم کہتے ہیں نا اللہ والے ہیں جی، اللہ والے ہیں، یہ بڑا ہمارے یہاں جی کہا جاتا ہے بھائی یہ بڑا اللہ والا ہے، اس سے دعا کراؤ جی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ والے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ؟ تو آپ کو پتہ ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، قرآن پڑھنے والے، یعنی جو قرآن کو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے وہ اللہ والے ہیں۔ تو جو کوئی ہم میں سے اللہ والا بننا چاہتا، اب دیکھیں بڑا آسان فارمولہ ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، قرآن کو پڑھیں، اس پر اپنا عمل شروع کر دیں، اللہ پاک ہمیں بھی یہ مقام دے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ تو کتنی بابرکت کتاب ہے ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ ہی اپنے آپ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفسوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو خدا را اس کتاب کو کھولیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے شدید عذاب، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہے۔ اچھا، یہ کفر کیا جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ، جو کفر ہے وہ قولی بھی ہو سکتا ہے، فعلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جنہوں نے اپنے قول سے کہہ دیا کہ ہم اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، ہم کتاب اللہ کو نہیں مانتے، ہم اس دین کو نہیں مانتے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے زبان سے اقرار کر دیا، مان لیا، اسلام بھی قبول کر لیا،
اپنے کال سے سب کہہ دیا، لیکن اپنے عمل سے جو ہے انہوں نے انکار کیا، یعنی عملاً جو تھے وہ قرآن کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بھی سب اس کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی جو پھر اللہ کے ساتھ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی صفت اللہ کی ہے کہ پھر اللہ جو ہے وہ بدلہ بھی لے گا، اس چیز کی سزا بھی دے گا۔ روز محشر جو ہے وہ اسی طرح چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں گی، جس نے جو کیا ہوگا اس کو اپنے کیے کا جو ہے وہ پھل جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، وہ کائنات کے تمام رازوں سے واقف ہے، چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہو یا آسمان کی اونچائیوں میں ہو، ہر چیز سے میرا رب واقف ہے۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں دیکھیں کتنے پردے ہوتے ہیں، آپ ایک کوٹھری سمجھ لیں کہ جس کے اندر بچے کی جو ہے وہ پرورش ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اندر نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنے بندے کے لیے ساری اس کی، ابھی اس بندے کی یہ حالت ہے کہ وہ کسی اس میں بھی نہیں ہے کہ کسی سے کچھ کہہ سکے کہ مجھے بھی یہ چاہیے، لیکن اللہ پاک نے اس کی ساری ضروریات کو جو ہے وہ پورا کیا ہوتا ہے، اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی وہاں پہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہی بات ہے جیسے پچھلی آیت میں ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جو پتھر کے اندر کیڑا، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہوتا ہے۔ اور خود سوچیں کہ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بچے کو کھلا پلا رہا ہے، اس کو سانس پہنچ رہی ہے، سب کچھ چیزیں بظاہر انسان دیکھیں، انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دے کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں پل کیسے رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی ہر ضرورت کو وہاں پورا کیا ہوا ہے۔ تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو وہ باہر نکلنے پر کیوں نہیں پوری کرے گا؟ یہ ہم انسانوں کا اپنے رب پر جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا کہ اللہ میری ضروریات کو نہیں پورا کر رہا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ خود آپ یہ سوچیں، کیا وہی نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا اسی کو نہیں پتا کہ جس نے پیدا کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، خالق نے پیدا کیا مخلوق کو، اس کو نہیں پتا کہ میرے بندے کو کب کیا چیز چاہیے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے؟ تو ہم بسا اوقات لوگ جو ہے وہ یہ بہت شکایت کرتے ہیں کہ میری فلاں جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی، میں اللہ سے یہ بڑی یہ دعا کر رہی ہوں اور یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ سے کئی درجے جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کب کیا دینا ہے۔ تو جو دعا قبول ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر کریں، اور جو نہیں ہوئی اس پر ڈبل شکر کریں، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ کسی جگہ شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ دعا قبول نہیں ہے، بڑے مایوسی کی باتیں ان سے سننے ملتی ہے۔ یا کچھ لوگ کاروباری لحاظ سے بڑی وہ ان کے کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو کیا پتا آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ ایک چیز بنائیں، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں، آپ کو نہیں اس کے پتہ ہوں گے کہ اس کے اندر کہاں یہ لیڈ کرے گی، کہاں لیک کرے گی، کیا اس میں خوبی ہے، کیا خامی ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کتنی اس کی اوقات۔ تو اللہ کو نہیں پتا میرے بندے کو کب کیا چیز چاہیے، کس چیز کی۔ آپ اگر یقین مانیں نا، نوٹ کیجئے گا اپنی زندگی میں، آپ کو کوئی بھی چیز جو واقعی آپ کو ضرورت ہو تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک ارینج کر دیتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ ہماری جاننے والی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کی امید انہیں لگی تو وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں کہتے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں تو ہمیں یہ بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں نہیں، میں نے کہا نہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا، یہ غلط عمل ہے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ جیسی ان کی وہ بچی پیدا ہوئی تو اس کے بعد ان کے میاں کی پروموشن ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے، اگر ہم ان سب چیزوں سے سبق لینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل جو ہے پہلے ہی رکھا ہوتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کی خوراک کا انتظام جو ہے وہ ماں کے دودھ کی شکل میں پہلے ہی کر دیتا ہے۔ یہ ہم جو ایسی سوچ کرتے ہیں نا کہ یہ چیز ایسے کیوں ہوئی ہے اور اس میں کیا حکمت ہے، یہ بس وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ نہیں اور اپنے رب پہ یقین نہیں ہے۔ اور یقین مانے، اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں نا کہ جو ہستی ماں کے پیٹ میں بچے کو کھلا رہی ہے نا تو وہ باہر بھی کھلا سکتی ہے،
تو وہ رب اگر باہر کھلا بھی سکتا ہے تو اسی طرح اپنے بندے کی ہدایت کا انتظام بھی کر سکتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے بندے کو جو ہدایت ہے وہ کیسے دینی ہے, کہاں سے دینی ہے, اس نے ساری ارینجمنٹ کر رکھی ہیں. یہ صرف ہماری اپنی کوتاہی اور اپنی لاپرواہی ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. عزیز زبردست اور حکیم حکمت والا, یعنی زبردست ہے, پاور والا ہے, اسٹرینتھ والا ہے, پاورفل ہے بہت. چاہے تو فوراً ہی اپنے نافرمان بندے کو جو ہے وہ مار دے, فوراً ہی اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب پھینکے اور اس کو ختم کر دے, لیکن نہیں, زبردست بھی ہے اور پھر حکیم بھی ہے, حکمت سے بھی چل رہا ہے. یہ نہیں کہ فوراً سے بندے کو اس کی گناہ پر پکڑے, موقع دیتا ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ وزڈم کے ساتھ لے کے جو ہے وہ پوری دنیا کائنات کا جو نظام ہے وہ چلا رہا ہے. تو وہ اس رب کے ساتھ ہم یہ جو ہے وہ کریں کہ اس کے فرامین کو ہم پیچھے چھوڑیں اور اپنی خواہشات کو آگے رکھیں, تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا وہ بندہ بنا دے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے, یعنی اپنے ان بندوں میں شامل کرے کہ جن سے وہ راضی ہوا اور جن پر اس نے انعام کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے. آج ہم نے سورہ آل عمران کا جو ہے وہ سٹارٹنگ کی جو 6 آیات ہیں ان کو دیکھا ہے, اور ان میں قرآن کریم کی تعریف آئی ہے, اور شروع کی جو 2 آیتیں ہیں وہ اسم اعظم ہیں, ان کو یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کو بھی کوشش کریں یاد کر لیں, رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں, دعائیں مانگیں, اپنی دنیا کی مانگیں, آخرت کی مانگیں. اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے آپ کی ان دعاؤں کو ان آیات کی برکت سے. یہیں پہ ہم آج کے اپنے اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. سسٹرز.